محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. حضرت صاحبزادہ اعلی شان جگر گوشہ قدوۃ الاولیاء حضرت صاحبزادہ سید محمد ضیاء الدین الگیلانی البغدادی دامت برکاتکم، محترم المقام حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب قادری، خطیب اعظم لاہور، خطیب اعظم دربار عالیہ، سلطان الاولیاء سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، محترم پیر سید مبارک علی شاہ صاحب گیلانی، محترم پیر سید اسرار احمد شاہ صاحب، عزیزم مخدوم پیر ندیم احمد ہاشمی، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم پیر سید محمود الحسن صاحب تاج کی، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد پاک اس مبارک مجلس اور تقریب میں حاضر ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی نعت پاک اور آپ کے ذکر جمیل کی برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں سے حصہ لے رہے ہیں۔ میں ابھی شیخ محمد رفیع صاحب کو کہہ رہا تھا کہ الحاج محمد اسلم بشیر صاحب ہمارے محترم مکرم حضرت حاجی شیخ محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بڑے عاشق رسول، بڑے درویش، بڑے صوفیاء، اولیاء، صلحاء کے خادم اور منہاج القرآن کے عظیم سپاہی، جن کی پوری عمر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دینے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی خوشیاں منانے میں بیت گئی، یہ ان کے بیٹے اپنے والد گرامی کے سلسلہ خیر کو جاری رکھے ہوئے۔ ان کی محبت کے پیش نظر میں نے آج کا وقت ان کو دے دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کوئی 4 دن پہلے غالباً یا 5 دن پہلے اسی جگہ محفل تھی محمد افضل نوشائی صاحب کی، اسی ہفتے میں ہی، تو رات بہت دیر سے گئے، اور اس سے ایک رات قبل کاموں کی میں محفل میلاد تھی، صبح 3:30 بجے گھر آیا۔ اس سے 2-4 دن پہلے مرید کے میں محفل میلاد تھی، صبح 3:30 پونے 4 بجے گھر پہنچا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سارا دن 16 گھنٹے لگ بھگ دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ ابھی آج گڑھ مہاراجہ، سلطان باہو،
پیر عبد الرحمان جھنگ جنیوٹ کا سفر کرتے ہوئے آج پہنچا۔ تو مصروفیات پے در پہ ہوتی ہے، مزدوری بہت سخت ہے ہماری، ہم مزدور لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، آقا علیہ السلام کے خاک روب ہیں۔ آپ کے ساتھ شام میں ہم حاضر تھے، ان کی صحبت میں، آقا کے ایک نعت خان کی صحبت میں، اس کی خدمت میں ہم حاضر تھے، اور نعت خان رسول کے اکرام کی تقریب تھی اور نعت مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم کی مجلس تھی۔ تو اس میں نے ایک ترجمہ اور تفسیر آیت کریمہ کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ؟ یہ موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ مضمون مکمل کیا۔ آج اسی طرح کی پھر محفل ہے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی، اور میلاد پاک میں نعت خوانی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک اور جہت سے ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر وقت میں۔ نقطہ بنیادی جو ذہن نشین کرنے والا ہے وہ یہ، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ جو دین کے روحانی گوشوں کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، دین کے روحانی گوشوں کی اہمیت سے واقف نہیں، اور قرآن مجید کی ان تعلیمات سے ان کو آگہی اور معرفت نہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت اور کمال سے متعلق ہیں، اور جن کے ذریعے باطن دین آباد ہے اور شاداب ہے۔ کچھ احکام ہوتے ہیں جو ظاہر دین کو روشنی اور چمک عطا کرتے ہیں، کچھ احکام ہوتے ہیں جو باطن دین کو روشنی اور چمک دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے ظاہر کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے باطن کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ظاہر سنور جائے اور باطن نہ چمکے تو اللہ پاک کو بغیر باطن کی چمک کے اس ظاہری دمک سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ غسل نہ کریں، جسم گندا ہو، بدبودار ہو، اوپر خوبصورت کپڑے، زرق برق لباس سجا کے باہر آ جائیں تو اس زرق برق لباس سے آپ کے جسم کی بدبو کو نہیں روکا جا سکے گا۔ جو پسینے کی میل کچیل کی بدبو آ رہی ہوگی، وہ خوبصورت لباس اس بدبو کو روک نہیں سکتا۔ تو آپ اس کے خوبصورت لباس کے باوجود اسے اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ لباس ظاہر ہے اور جسم اس کا لباس کے مقابلے میں باطن ہے۔ کہیں گے باطن گندا ہے، تیرے ظاہر کو کیا کریں؟ تو اسی طرح جو لوگ ایمان کے ظاہر کو چمکانے پر محنت کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں اور ظاہری احکام اسلام پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر کو چمکا لیتے ہیں، مگر ان کے ایمان کا باطن اور جو اللہ کے عشق اور آقا علیہ السلام کے عشق سے چمکتا ہے، وہ باطن چمک سے خالی ہوتا ہے، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہی نہیں ہوتی۔ تو جیسے آپ اس کو پاس نہیں بیٹھنے دیں گے، اس طرح رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں نہیں بیٹھنے دے گا، کہے گا نکل جا میری بارگاہ سے۔ جس چیز کی مجھے چاہت ہے تیرا باطن اس چیز سے ہی خالی ہے۔ تو یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں، یہ ایمان کے باطن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کی پیغام کے ذریعے چمکا دیتی ہیں۔
ان محافل کی پوری محنت اس بات پہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کی شمع روشن ہو جائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کا نور باطن کو نصیب ہو جائے، اور اس نور باطن کے ذریعے پھر ایمان تابدار ہوتا ہے، اور وہ ایمان زندہ اور تابندہ اور سلامت ہوتا ہے، ورنہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریلیونس ہے محافل میلاد کا اور محافل نعت کا۔ ان میں آپ جب ذکر سنتے ہیں محافل نعت میں، محافل میلاد میں، تو یہ وہ تعلیم ہے کہ آپ اگر ساری رات حضور کی نعت سنیں اور میلاد کی محفل سنیں، یہ میلاد اور نعت کا کلام ایسا کلام ہے کہ کبھی دور کا شائبہ بھی اپنے پیغمبر سے مثلیت کا نہیں ہونے دیتے۔ نعت اور میلاد میں اپنے رسول سے ہم سری کا جو فتنہ ہے یہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ ہم سری کا، مثلیت کا، ایک جیسے ہونے کا یہ جو فتنہ ہے اس کو کچلنے کا عظیم نسخہ ہے حضور کی محفل میلاد اور محفل نعت۔ اور عام تبلیغ سے وہ فتنہ اتنا نہیں کچلا جاتا، سنتوں پر عمل کروانے سے وہ فتنہ اتنا نہیں کچلا جاتا۔ بستر اٹھا کے آپ گلی کوچے میں تبلیغیں کریں، اجتماع کریں، دعوت دیں، واعظ کریں، تقریریں کریں، مدرسے بنائیں، جو چاہیں کر لیں، آپ کہیں کہ ان اعمال سے وہ فتنہ ہم سری کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کا، ہم سری کا، وہ فتنہ کچلا جائے، ختم ہو جائے۔ ان میں سے کوئی نسخہ اتنا مجرب نہیں جتنا میلاد مصطفیٰ کا نسخہ اور نعت مصطفیٰ کا نسخہ۔ کیوں؟ اس میں سارا ذکر ہی آقا کی عدم مثلیت کا ہوتا ہے، سارا بیان ہی اسی بات کا ہوتا ہے کہ میرے آقا جیسا ہے ہی کوئی۔ وہ مصرع کس طرح ہے؟ اب میں ان کے نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ اس کا مضمون ہی یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات میں میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جس محفل کا عنوان، جس محفل کا مضمون ہی نفی مثلیت ہو اور ہم سری کے فتنے کا خاتمہ ہو، اس سے کبھی انسان کو گمراہی نہیں ہوتی۔ عمل کی کوتاہی تو ہو سکتی ہے مگر آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کی کوتاہی اس مجلس سے نہیں پیدا ہوتی۔ اس مجلس سے وہ کوتاہی پیدا نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھ لیں، عمل کی کوتاہی سے، عمل کی یاد رکھ لیں کوتاہی سے، اور وہ کوتاہی حد سے بھی گزر جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں بنتا۔ اور اگر محبت اور ادب مصطفیٰ میں کوتاہی ہو جائے تو انسان سیدھا کافر بنتا، سیدھا کافر بنتا۔ ادب مصطفیٰ کی کوتاہی سے فاسق نہیں ہوتا، سیدھا کافر ہوتا ہے، اور عمل کی کوتاہی سے انسان فاسق ہوتا ہے۔ فاسق تو پھر بھی مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، کمزور صحیح، گناہگار صحیح، مگر شمار پھر بھی مسلمانوں میں۔ اور جو ادب مصطفیٰ میں کوتاہ ہو گیا اس کی پہلا ہی سزا کیا؟ فرسٹ گریڈ کی سزا ہی اسلام سے خارج ہونا، کفر ہے۔ سزا کے درجے ہوتے ہیں نا، سزا کے، تو جس نے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوتاہی کر دی اور ادب رسول کا کو ترک کر دیا، بے ادبی کے فتنے میں، ہم سری کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس کی کم سے کم تر سزا کفر ہے، کم سے کم تر سزا اسلام سے خارج ہے، اس کے ایمان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جو عمل کی کوتاہی میں مبتلا ہوا اس کی آخری سے آخری سزا بھی فسق ہے، فاسق ہوا۔ کیا ہوا؟ اگر کسی نے شراب پی لی، حرام ہے، 80 کوڑے لگ گئے، فاسق و فاجر ہو گیا، کوڑے لگ گئے، حد لگ گئی شریعت کی، مگر کافر نہیں بنا۔ کسی سے خدا نہ کرے بدکاری کا گناہ عظیم، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا،
کوڑے لگ گئے، 100 کوڑے لگ گئے، اس سے سنگین صورت تھی تو رجم ہو گیا، جان سے مار دیا گیا، موت کی سزا ہو گئی، مگر پھر بھی کافر نہیں ہوا۔ میری بات سمجھیں، یعنی دونوں کو کمپیئر کریں، سزا موت ہے۔ اگر شادی شدہ ہو کے بدکاری کی تو سزا اللہ کی ناراضگی اس عمل پر اتنی ہے کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا ہے، اتنی ناراضگی کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں۔ ایک طرف ناراضگی کا یہ عالم سزا کا کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اتنی ناراضگی کے باوجود کافر نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے؟ اب ادھر آ جائیے، ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ جو پہلے مومن تھا، جو پہلے مومن ہے، اور اللہ اسے اپنا مخاطب بنا رہا ہے۔ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح دوسروں کو اونچا بلاتے ہو، اپنی میرے محبوب کو بلائی جانے والی آواز بھی دوسروں کے مماثل نہ کرنا۔ جیسے دوسروں کو بلاتے ہو ویسے میرے محبوب کو نہ بلانا، یعنی بلانے کا انداز بھی دوسروں کی مثل نہ ہو۔ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جو رب آپ نے ان کو بلایا، یہ قاضی فیض الاسلام کو بلایا ایک اونچی آواز سے، تو اللہ نے فرمایا جس طرح تم نے قاضی کو بلایا ہے اس اونچی آواز سے، فلاں کو بلایا ہے، اور پھر اس نے آقا علیہ السلام کو آواز دی، فرمایا خبردار، جس انداز کے ساتھ دوسرے کو خیر نبی کو بلاتے ہو اس انداز سے میرے محبوب کو بھی نہ بلاؤ، یعنی میرے محبوب کو بلانے اور محبوب کے سوا باقی دنیا کو بلانے کا انداز بھی ایک جیسا نہ ہو، انداز بھی ایک جیسا نہ ہو۔ تو جو رب دوسروں کو بلانے کا انداز بھی محبوب کے بلائے جانے کے انداز کا مثل ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ اوروں کو محبوب کا مثل کیسے گوارا کر سکتا؟ جو دو بلاوے بھی ایک جیسے نہیں ہونے دیتا، بلانے کے دو انداز بھی ان میں ہمسری نہیں ہونے دیتا، جو آپ سمجھ گئے نا، وہ محبوب کے ساتھ کسی اور کی ہمسری اور کسی اور کی مثلیت کیسے گوارا کرتا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے یہ بے ادبی کر دی، کیا کہ بلاوے بھی ایک جیسے کر دیے، جب بلاوا ایک جیسا نہیں تو جن کو بلایا جا رہا ہے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک جیسے ہوتے تو بلاوا بھی ایک جیسا کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ اگر تو فرمایا اگر تم نے اس بلاوے کے انداز کو بھی ایک جیسا کر دیا میرے محبوب جیسا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال، اور یہاں ایمان بھی شامل، یہاں تمہارا ایمان غارت چلا جائے گا، جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، کافر ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ وہ آپ نے دیکھا اتنی بے ادبی اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی بے ایمان ہو جانا، کافر ہو جانا، ادھر اتنا بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی سزا، موت کے باوجود بھی کافر نہ ہو۔ یہ ہے اکرام مصطفیٰ کا عالم اللہ کی بارگاہ میں، اور تعظیم رسول کا عالم، یہ جو اس ایک ادب اور تعظیم ہے جس کی کوئی حد بھی سمجھ میں نہ آ سکے، اور سمجھ میں تو تب ہو کہ اس کی کوئی حد ہو، ادب رسول کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ سبق محفل میلاد سے، یہ سبق ویسے اولیاء کی صحبتوں سے ملتا ہے، پھر محفل میلاد سے ملتا ہے، محفل نعت سے ملتا ہے۔ اس لیے اور کچھ بھی میسر نہ ہو تو حضور کی نعت اور سلام کی محفلیں سجاتے رہا۔ اس سے یہ پیغام تو ملتا رہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ہے ہی نہیں کوئی میرے بارے میں۔
یہ جانا جانا کی دھڑ تو لگواتے ہیں نا، جانا نا کیا، جانا نا یہ کون کرواتا ہے؟ یہ ساری بولی محبت والی بولی ہے۔ تو یہ فرمایا جو میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی کفر ہے۔ اور پھر یہاں ایک چیز، ایک آرٹیکل، انگلش میں آرٹیکل کہتے ہیں نا، آئین کے اندر جو شکیں ہوتی ہیں آرٹیکل، ایک آرٹیکل اور اضافہ کر دیا آئین قرآن میں، قرآنی آئین میں ایک آرٹیکل اور بڑھا دیا، وہ یہ کہ آپ کوئی گناہ کریں تو اس کی سزا مقرر ہے، اور پھر آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا، یہ سزا ہے، پھر آپ توبہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، توبہ کرنے کا۔ تو اسلام میں ہر ایک کو توبہ کرنے کا موقع ہے، لیکن جو میرے محبوب کا بے ادب ہو جائے، فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم تباہ و برباد بھی ہو جاؤ گے، اور اس کی ناراضگی کا عالم یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ بیڑا غرق ہو گیا، تمہیں یہ شعور ہی نہیں دیا جائے گا، تمہیں پتہ اور خبر ہی نہیں ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی سے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گئے، تہس نہس ہو گیا، ایمان جل گیا، راکھ ہو گئی، کچھ نہ بچا، کچھ نہیں بچے گا، اور اتنا بڑا خسارہ ہو کر تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ باری تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی حکمت کیا ہے؟ چلو سزا تو جو دینی تھی دے دی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا حکمت یہ ہے کہ پتہ چل جائے تو پھر مجھ سے معافی مانگ لے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ ایسا بے ایمان ہے مصطفیٰ کا بے ادب کہ اس کو معافی مانگنے کی بھی توفیق نصیب ہو، اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو، نہ اس کو اپنی بربادی کی خبر ہو، نہ بربادی کا احساس ہو، نہ شرمندگی ہو، نہ اس پر معافی مانگنے کا خیال، نہ ہر چیز سے محروم کر دیا۔ یہ اس بے ادبی کا نتیجہ۔ تو اب آپ کو محفل میلاد اور محفل نعت کا جو ریلیونس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ جب حضور علیہ السلام کے ادب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر محفل میلاد اور محفل نعت کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جن کو اللہ پاک نے اس عظیم روحانی ورثے میں سے حظ اور حصہ نہیں دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا کرتے ہو، بس سر لگاتے رہتے ہو، نعتیں پڑھتے رہتے ہو، کوئی حضور کی زلفوں کی بات کرتا ہے، کوئی آنکھوں کی بات کرتا ہے، کوئی چہرے رخسار کی بات کرتا ہے، کوئی گلی کوچوں کی بات کرتا ہے، کوئی سر دھنتے ہو تم، کوئی روتا ہے، کوئی گنبد خضرا کی باتیں کرتا ہے، کوئی سبزی جاریوں کی باتیں کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں مدینہ پاک میں تھا تو گنبد خضرا کا دیدار کر کے، یہ بہت سالوں کی بات ہے، بہت سالوں کی بات ہے تو میں ہٹ رہا تھا پیچھے، ہاتھ باندھ کر پشت پیچھے کر کے، تو اس طرح الٹے پاؤں ہٹ کے پیچھے جا رہا تھا، الٹے پاؤں۔ یہ کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک کوئی متبع آ گیا، اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا، تو اس نے مجھے جھنجھوڑ کے گنبد خضرا کی طرف